وہ ایک بیوہ تھی، اور بیوہ بھی ایسی کہ جس کے سوگ میں سفید کپڑے بھی شوخ معلوم ہوتے تھے۔ میرے شوہر، جو محلے بھر کی مصیبتوں کے ہو ساختہ چیف جسٹس بنے پھرتے تھے، اچانک اس کے بچوں کے غیر سرکاری باپ بن گئے۔ ان کا جذبہ ہمدردی اتنا ابل پڑا کہ گھر کی دال پتلی ہونے لگی اور پڑوسن کے گھر کا راشن گاڑا۔ شائستہ میری سگی بہنوں جیسی سہیلی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ وہ میرے گھر کا ایک ایسا حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر دیواریں اداس لگتی تھیں۔ وہ ہنس مکھ تھی، ملنسار تھی، اور اس کی ہنسی میں وہ کھنک تھی جو مرد کے کانوں میں شہد گھولتی تھی، اور بیوی کے دل میں وسوسے۔ جب اس کا سہاگ اجڑا اور وہ 2 بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تو میری ہمدردی نے اسے میرے گھر کی چابی سونپ دی، مگر میں بھول گئی تھی کہ جس گھر میں کامل جیسے مرد موجود ہوں وہاں ہمدردی اکثر کوئی نیا کھیل شروع کر دیتی ہے۔ کامل صاحب، جو اپنی سنجیدگی کے ضم میں خود کو پارسا سمجھتے تھے، شائستہ کی ملنساری کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ شائستہ کا ان سے بے تکلف ہونا یا کسی بات پر بے ساختہ ہنس دینا، یہ سب کامل کے بنجر دل میں غلط فہمی کے گلاب کھلا گئے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ شائستہ کی یہ ہنسی دراصل ان کے لیے ایک دعوت نکاح ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سہاگ اجڑنے کا ڈر ہو تو سہیلی بھی سانپ نظر آنے لگتی ہے۔ میں نے کامل کو بدلتے دیکھا۔ وہ چوری چھپے شائستہ کے گھر راشن اور تحائف پہنچانے لگے، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا، دیکھو بیگم، میں شائستہ سے نکاح کر رہا ہوں، اگر تمہیں رہنا ہے تو رہو، ورنہ طلاق کا کاغذ تیار ہے۔ کامل صاحب نے اس دن سفید لٹھے کا کرتا پہنا، بالوں میں تیل چپکا کر انہیں سنوارا، اور جیب میں وہ انگوٹھی دبائی جو انہوں نے اپنی ہونے والی دوسری بیگم کے لیے خریدی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں غرق تھے کہ ابھی شائستہ کے گھر جائیں گے اور وہ شرما کر ان کے گلے لگ جائے گی، حالانکہ شائستہ میرے میاں کے ارادوں سے بالکل واقف نہیں تھی۔ خیر، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شائستہ کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ابا اور بھائی گاؤں سے آئے ہوئے تھے، اور ایک کڑیل نوجوان جس کے بازو کامل کی ٹانگوں سے بھی زیادہ چوڑے تھے وہاں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ شائستہ نے جیسے ہی کامل کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی ہنس مکھ چمک آ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ابا جی، یہ ہیں کامل بھائی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شہر میں ایک فرشتہ صفت انسان نے مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہن سمجھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ کامل کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، انگوٹھی والی جیب جیسے ان کے ہاتھ جلانے لگی۔ شائستہ کے ابا نے کامل کو گلے لگایا اور بولے، بیٹا، تمہاری شرافت کے قصے سن کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ شائستہ نے بتایا کہ تم نے اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ آج ہم اس کا نکاح اس کے کزن سے کر رہے ہیں۔ شائستہ نے بڑی معصومیت اور اپنائیت سے کامل کی طرف دیکھا اور بولی، کامل بھائی، مجھے پتہ تھا آپ آج ضرور آئیں گے، آپ تو میرے محسن ہیں نا۔ کامل صاحب کی حالت اظہارے ہوئے جواری جیسی تھی جس کی آخری کوڑی بھی لٹ چکی ہو۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی اور شائستہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ شائستہ کی آنکھوں میں تشکر تھا، جبکہ کامل کی آنکھوں میں اپنی ہی حماقت کا ماتم۔ گھر واپسی پر کامل ایسے خاموش تھے جیسے ان کی زبان کاٹ دی گئی ہو۔ میں نے پوچھا، کامل میاں، شائستہ سے شادی کا کیا بنا؟ کامل نے ایک لمبی آہ بھری اور دیوار کی طرف منہ کر کے بولے، بیگم، وہ عورت بہت ہی شائستہ نکلی۔ مرد کی خوش فہمی اکثر اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف شرمندگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔